السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں اس سیریز کو شروع کرنے کے لیے بہت ہچکچایا ہوں کہ کوئی بات مانے گا یا نہیں۔ پھر ارطغرل غازی سیریز کے سیزن 2 کا ایپیسوڈ نمبر 26 میری نظر سے گزرا۔ اس کے شروع میں ابن العربی ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ دل گرفتہ لگتے ہو اور کس بات سے پریشان ہو۔ وہ کہتا ہے کہ سوچتا ہوں کیا کروں، لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے بے قرار ہوں، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ آگے سے وہ کہتے ہیں لوگوں سے کوئی امید نہ رکھو، تمہارے اندر کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ بہادری یہ ہے کہ ان سب کو اپنے خوابوں میں حصے دار بنا لو، اور یہ بھی بہادری ہے کہ اپنے خوابوں اور عزائم کا گواہ بنا لو لوگوں کو۔ کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ جب انصاف کا جھنڈا بلند ہوگا تو یہ سب اس کے سائے تلے آنے کی تمنا کریں گے۔ یہی بات میں نے بھی سوچی کہ جب کوشش اللہ کے دشمن کو ہرانے کے لیے کرنی ہے تو پھر ہچکچاہٹ کیسی؟ اس لیے آج پہلی ویڈیو بنا دی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک بہت ہی اہم لیکن سادہ سا سوال ہے کہ آخر دجال دنیا میں بھیجا کیوں جائے گا، اور یہ جو موجودہ امت ہے اس میں ہی کیوں؟ تو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ آخرت میں اس کے لیے عذاب نہیں، دنیا ہی میں ان کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت گری کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر عذاب دنیا پر ہی مل جائے گا تو قیامت کے دن دوزخ کا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ قبر کا عذاب کس لیے؟ حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت گری کی صورت میں عذاب دنیا ہی میں مل جائے گا۔ تو اس بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امت کے اول حصے میں عافیت رکھی گئی ہے اور آخری حصے میں مصائب اور ناپسندیدہ امور رکھے گئے ہیں، پس اسی وجہ سے فتنے پیدا ہوں گے۔ ان فتنوں کو دیکھ کر مومن کہے گا میری ہلاکت کا وقت آ گیا، پھر وہ حالت درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ فتنے آئیں گے تو مومن کہے گا کہ میری ہلاکت کا وقت آ گیا، پھر وہ حالت درست ہو جائے گی۔ پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا چاہے، اسے چاہیے کہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ ایمان ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو فتنوں یعنی آزمائشوں سے بچانے، جہنم کے عذاب سے بچانے اور جنت میں داخل کرانے کا سبب بنے گا۔ اور ایمان، صبر اور صلات تینوں ایسے زبردست ہتھیار ہیں جو بڑے بڑے فتنوں کو آسان کر دیتے ہیں، لہٰذا فتنوں کے دور میں انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی ایمان وہ واحد اور مین چیز ہے جس کے لیے دجال اکبر اور اس کے فتنے کو دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ایک مسلمان مومن کے لیے اس دنیا میں اگر کوئی سب سے ضروری اور اہم چیز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی، اور اگر ایمان نہیں تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی، کیونکہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے کئی بار آپ کو اپنے گھر والوں تک کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور ایمان لانے کے لیے جو پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اللہ پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اور جو لوگ دجال کی پیروی کریں گے اور ایمان لائیں گے تو وہ پھر امت محمدی میں سے تو نہ ہوئے۔ اگر آپ غور کریں تو کئی بار زندگی میں ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچوں سے پیار اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، بڑوں کو گالیاں دی جاتی ہیں،
تو پھر ہم لوگ امت محمدی میں سے تو نہ ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد غور تو کریں، کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں؟ دن میں کتنی بار ہم لوگ اپنا ایمان خارج کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اگر توبہ کیے بغیر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کس بنا پر جنت میں جاؤ گے؟ کیونکہ آپ کا ایمان تو خارج ہو چکا ہے۔ جب ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کی ایک نہیں مانی تو کس بنا پر جنت میں جاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے وہ کرے۔ زیادہ دور نہ جائیں، ٹک ٹاک ہی دیکھ لیں۔ اس ایپلیکیشن نے ہمیں یہ دکھا دیا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کا جنازہ کس حد تک نکل چکا ہے۔ یہ وہی معاشرہ ہے جس میں عورت کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا، آج کوئی لینے کو تیار نہیں۔ ایمان ہم اس مذہب پر لائے ہیں جس نے حکم دیا ہے کہ ایک کمرے میں بھائی اور بہن نہ سوئے۔ آج بھائی بہنوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، غیر مرد ان کے سامنے ان کی بہنوں کے ساتھ ناچتے گاتے ہیں، جو اسلام میں حرام ہے۔ عورتیں اپنا جسم دکھاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ نماز صحیح پڑھنی آتی ہے یا نہیں پڑھنی آتی، کیا فرق پڑتا ہے؟ 6 کلمے ہمیں نہیں آتے ہیں، نماز جنازہ ہمیں نہیں آتی، وضو غسل کے فرائض نہیں آتے، علماء کو گالیاں ہم دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سود کھانے والا ہماری نظر میں عزت دار ہے، محنت کر کے کمانے والا بیوقوف ہے، رشوت کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، اسکولوں میں کافروں کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، حرام ہر روز کھاتے ہیں۔ جن پر ایمان لائے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارے دن کی شروعات سے لے کر رات کو سونے تک کتنی بار ہم جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت لیتے ہیں۔ ہر روز ہم اپنی آنکھوں کو گندا کرتے ہیں، کبھی ٹی وی پر، کبھی موبائل پر۔ جن پر ایمان لائے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار سکھی نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ہم گالیاں دیتے ہیں، مارنے تک چلے جاتے ہیں۔ جن پر ایمان لائے ان کا فرمان ہے کہ شرابی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ وہ بہت فاصلے سے بھی آ رہی ہوگی۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ شرابی کی نماز جنازہ تک نہ پڑھو۔ ہمارا ہر تیسرا شخص شراب پیتا ہے، لیکن پھر بھی نعرہ ہمارا یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اپنے ایمان کے ساتھ بتائیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا۔ اب ذرا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور لفظ فتنہ دجال پر غور کریں۔ فتنہ معنی آزمائش، دجال جو دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی حق کو چھپانا ہے، یعنی سچ کو چھپانا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، کیا سچ کو چھپا نہیں دیا گیا؟ آج یہ جانتے ہوئے بھی کہ رشوت، سود، زنا، بے حیائی، ناچنا گانا، گالیاں دینا، دینی تعلیمات نہ لینا غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ کر نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے۔ آپ شک میں پڑ جاؤ گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دجال کے سامنے جائے گا تو وہ خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن وہ ایمان کھو چکا ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا۔ اور اس کی واضح مثال ٹی وی ڈرامے ہیں۔ ایک ڈرامہ یا فلم جسے ہم جانتے ہوئے بھی کہ دھوکہ ہے، فریب ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی دیکھتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں اور سچ مان لیتے ہیں۔ آج ایسا نظام دنیا کا ہوتا جا رہا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اور اپنے ایمان کو بچا کر زندگی گزارنا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان پریشان اور بے یار و مددگار ہوتے جا رہے ہیں، جیسے کوئی چیز انہیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہو۔ ایک طرف انہیں مارا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، چاہے وہ دیندار طبقہ ہو یا معاشرے کا عام انسان۔ ایک کام وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہزاروں مسائل اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، رشوت دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ۔ بس ایک عجیب سی کشمکش دنیا میں پڑ چکی ہے۔ آج دنیا کی آدھے سے زیادہ آبادی
اللہ پر اتنا ایمان نہیں رکھتی جتنی کہ پیسے پر رکھتی ہے، اور یہی بات ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے دھوکے اور فریب کی وجہ سے ڈرایا۔ واحد راستہ دجال سے بچنے کا ایمان ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دین اسلام کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا اور سختی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت کرے اور قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔